السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت کر رہے ہیں منظری آفیشیل کو۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیان سننے کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے بآواز بلند۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رجب ابھی ہم سے جدا ہوا ہے اور اب ماہ شعبان المعظم آ چکا ہے۔ ماہ رجب المرجب میں بہت سارے اولیاء کرام کے ذکر سنائے گئے۔ اولیاء کرام کے ذکر سے مستفیض ہونے کا ہم لوگوں کو موقع ملا، اور اب یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، تو تمام مہینے اولیاء کرام کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ تمام مہینوں میں الگ الگ اولیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پچھلے مہینے بہت سارے اولیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اللہ والوں کا ذکر کیا گیا، اور اس مہینے کی 2 تاریخ کو یوم وصال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے۔ تو آج 3 تاریخ ہے، کل اس ماہ مبارک کی 2 تاریخ تھی، اور 2 تاریخ کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ تو وہ امام اعظم ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرتے ہیں، جنہیں ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں۔ تو ہم لوگ حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں، حنفی مسلک کو مانتے ہیں۔ اسی مسلک کے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سمندر کے مانند ہیں، اور اس میں سے 4 نہریں جاری ہوئی ہیں جن کو 4 مسلکوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا مسلک امام شافعی کا ہے، تیسرا حنبلی مسلک ہے، اور چوتھا امام حنفی شافعی حنبلی، اور چوتھا مذہب بھی ہے۔ 4 مذہب ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ فوقیت جو حاصل ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہاں تک کہ دیگر جو ائمہ ہیں جن کے مسلک کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کے مسائل کی تخریج پر عمل کرتے ہیں، امام ابو یوسف ہوں یا امام محمد ہوں یا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے بھی الگ الگ انہوں نے بھی مسائل کا استخراج کیا ہے، لیکن یہ تمام حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی علماء اللہ رب العزت کا زیادہ خوف رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا عذاب اور اس کی وعید پڑھی ہوتی ہے، حضور سے جہنم کے عذاب و ثواب کے بارے میں سنا ہوتا ہے، وہ قیامت کے احوال کا مطالعہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں زیادہ ہوا کرتا ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کام شریعت کے خلاف ہوں اور اس کی وجہ سے وہ جکڑے جائیں اور عذاب میں ملوث کیے جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ ڈر رکھنے والے علماء ہیں، اس کے علم رکھنے والے بندے ہیں۔ تو انہی میں سے علم رکھنے والوں میں سے ایک بہت بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا ہمیں آج ذکر کرنا ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں، ہمارا ایک مطلق امام ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے، وہ امام کہلاتا ہے، اور وہ ایسے امام ہیں جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑے امام۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑے علم کے پیکر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں رہ کر کے بہت زیادہ علم دین کی خدمت کی، اور علم دین کی خدمت کرنے کے بعد لوگوں تک ان کے مسائل پہنچائے، جس پر لوگ آج عمل کر کے اور اپنے ایمان کی سلامتی رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنا ایمان محفوظ رکھتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور آپ نے بہت سارے احادیث جو ہیں صحابہ کرام سے یا تابعین کرام سے روایت کی اور لوگوں تک پہنچائیں، اور صحیح مسئلے جو لوگوں کی ضرورت کے تھے وہ لوگوں تک پہنچائے، جس پر لوگ آج بھی عمل کرتے ہیں، جن مسائل پر آج عمل کرتے ہیں، جو مسائل کو ہم فالو کرتے ہیں، جو مسائل شرعیہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، ان تمام مسائل کا استخراج و استنباط سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ امام اعظم کی ایک بات تو یہ تھی کہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، اور دوسری بات سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ آپ ذہن کے بہت تیز تھے، بہت ذہین و فطین ذہانت کے مالک تھے۔ کوئی مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو فوراً اس مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر دین کی خدمت کی، مذہب اسلام کی خدمت کی، لوگوں کے مسائل بیان کیے، لیکن جیسا آج ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ آدمی کوئی کتنا بھی اچھا کام کرتا ہے اور وہ کتنی بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے مخالف جو ہیں پائے جاتے ہیں، لوگ اس کی مخالفت کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی جو ہے وہ صرف کر کے چاہے لوگوں کی خدمت میں یا اللہ رب العزت کی خدمت میں گزار دے، لوگوں کے اوپر احسانات کرتے رہے، پھر بھی اس کے باوجود اس کے بہت سارے مخالفین پائے جاتے ہیں، اور ہمہ وقت اس کی اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسے شرمندہ کیا جائے، کسی طریقے سے اس کی عزت اس کی ختم کی جائے، اور لوگوں میں جو اس کا وقار ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ آپ کے مخالفین تھے، آپ سے مخالفت رکھا کرتے تھے، تو سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لوگوں نے جو ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ امام باقر کون ہیں؟ یہ امام جعفر صادق، جن کے ابھی کنڈوں کی نیاز ہم لوگوں نے کنڈے کا تہوار منایا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں امام باقر۔ امام باقر سے لوگوں نے شکایت کی اور کہا حضور آپ کے نانا کی جو شریعت ہے، آپ کے نانا کا جو دین ہے، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل رہے ہیں، اور قیاس کے ذریعے سے حدیث پاک کو چھوڑ کر کے قیاس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے نانا کی شریعت کو بدل دیا ہے، تم نے جو ہمارے نانا کی حدیث پاک میں مسائل ہیں ان مسائل سے بدل کر کے دوسرے مسائل کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر کو اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھا کر کے کہا حضور
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حدیث پاک کو چھوڑ کر کے اپنے ذہن سے مسئلے بنائے؟ یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ حدیث پاک کو چھوڑ دوں اور اپنے طرف سے لوگوں کو مسئلے بتاتا رہوں، بلکہ میں تو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور جو مسائل لوگوں کو مشکل ہوا کرتے ہیں وہ آسان کر کے لوگوں کو بتا دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، کبھی حدیث کے خلاف لوگوں کو مسئلے نہیں بتایا کرتا ہوں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر سے کہا میں آپ سے 3 سوال کروں گا، اگر میرے یہ سوال غلط ہوں، حدیث کے خلاف ہوں، تو آپ چاہیں مجھے جو سزا دیں، جو چاہیں میرے اوپر حکم لگائیں، اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، حدیث پاک کے خلاف میرا عمل ہے۔ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر سے 3 سوال کیے۔ کہا حضور آپ یہ بتائیں کہ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ زیادہ افضل ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز روزے کے مقابلے میں نماز زیادہ افضل ہے، روزے کے مقابلے میں نماز زیادہ افضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں حدیث پاک کو چھوڑا کرتا، حدیث پاک کے بجائے اگر قیاس پہ عمل کیا کرتا، تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ عورت حالت حیض و نفاس کے دنوں میں نماز کی قضا کرے، نہ کہ روزوں کی قضا کرے۔ حالانکہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ عورت جو ہے حالت حیض و نفاس کے دنوں میں جو اس کی قضا ہوئی ہے تو روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اور قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ نماز کی فرضیت زیادہ ہے تو نماز کی قضا ہونا چاہیے، حالانکہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں حدیث کے مطابق کہ روزوں کی قضا کرے، نہ کہ نماز کی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آپ یہ بتائیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا احتلام زیادہ ناپاک ہے، منی زیادہ ناپاک ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منی کے مقابلے میں پیشاب زیادہ ناپاک ہے، پیشاب زیادہ ناپاک ہے منی کے مقابلے میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضور آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں حدیث پاک کو چھوڑ کر کے قیاس پہ عمل کرتا ہوں، اگر میں حدیث پاک کو چھوڑتا ہوتا تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ جو چیز زیادہ ناپاک ہے اس کے نکلنے سے غسل فرض ہونا چاہیے، حالانکہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کے نانا کے دین کی مخالفت کرتا ہوتا، آپ کے نانا کے دین کو چھوڑتا ہوتا، تو میں لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتا کہ جب جب پیشاب کرو تب غسل تم پر فرض ہوگا، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ غسل تب فرض ہوگا جب کہ انسان کے بدن سے منی نکلے۔ تیسرا سوال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آپ یہ بتائیں عورت کے مقابلے میں آدمی زیادہ طاقتور ہے یا عورت زیادہ طاقتور ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدمی جو ہے عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے اور عورت آدمی کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں حدیث کو چھوڑ کر کے قرآن کو چھوڑ کر کے اگر قیاس پہ عمل کیا کرتا تو میں یہ حکم دیتا کہ جب عورت زیادہ کمزور ہے تو وراثت میں عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، عورت کو کم ملنا چاہیے، حالانکہ میرا یہ فتویٰ ہے کہ عورت کے مقابلے میں آدمی کو زیادہ حصہ ملے گا، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے۔ تو میرا تو تمام مسائل، میرے تو تمام فتوے حدیث اور قرآن کے موافق ہیں۔ آپ کو لوگوں نے بہکایا ہے، میرے خلاف لوگوں نے چڑھانا چاہا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب یہ تینوں باتیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور بہت ساری دعاؤں سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام باقر نے نوازا۔ اب اس میں بہت سارے مسائل، ہمیں 3 مسئلے یہاں پر ذکر ہوئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم ان میں قیاس لگائیں، ذہن سے اندازہ لگائیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو پیشاب کے نکلنے سے آدمی پر غسل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز کی افضلیت روزے کے مقابلے میں زیادہ ہے تو عورت پر حالت حیض میں نماز کی قضا ہونا چاہیے، حالانکہ روزوں کی قضا ہے۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث ان کے مقابلے میں قیاس کا دخل نہیں ہے، شریعت کے مسائل میں قیاس کا دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نہ نماز روزہ ان کو صحیح طریقے سے یاد ہوتا ہے، نہ ہی دین کا علم، شریعت کا علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی شریعت میں کمیاں نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
یہ مولوی لوگ اس طریقے سے مسائل بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہونا تو اس طریقے سے چاہیے تھا۔ تو یہ وہ اپنے ان مسائل کو دیکھیں اور اپنی عقل کے بارے میں سوچیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا اگر دین عقل کے اعتبار سے چلتا تو مسح علی الخفین کا جو مسئلہ ہے اس میں مسح پیر کے اوپر سے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نجاست پیر پر لگتی ہے، حالانکہ مسح علی الخفین موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ موضوع کے اوپر سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو دین رائے سے نہیں چلتا ہے، بلکہ جو حکم شریعت نے دے دیے ہیں اس کے موافق دین کی اتباع کی جائے گی۔ کیوں؟ انسان تو وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی شناخت ہوتی ہے، جہاں تک وہ دیکھ پاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا اور آگے چل کے گڈھا ہو وہ اس میں گر جائے، لیکن اللہ و رسول دنیا کی ہر چیز سے آشنا ہیں، ان کے سامنے دنیا کی ہر چیز آشکارا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو۔ تو بظاہر تمہیں یہ لگ سکتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، ہمیں اس میں نقصان ہے، لیکن کبھی تمہیں اس میں نقصان نہیں ہو سکتا جو قرآن و حدیث میں جس پر تمہیں عمل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ تو جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا، جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حکم دے دیا، آنکھیں میچ کے بنا چون و چرا، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دہریوں سے آپ کا مناظرہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دہریوں نے کہا، یہ سوال کیا آپ اس بات کو عقلی طور پر ثابت کریں کہ اللہ ہے، اللہ رب العزت کا وجود ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم یہ بات بتاؤ کہ میں نے ایک کشتی دیکھی ہے، ایسی کشتی جو سمندر میں چل رہی ہے، اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، سمندر میں وہ کشتی ایسے چل رہی ہے، نہ اس پر کوئی چلانے والا ہے نہ کوئی اس کو ہانکنے والا ہے، بلکہ خود وہ کشتی چل رہی ہے اور اپنے آپ سے سامان اٹھا رہی ہے، دوسری جگہ اتار رہی ہے اور سیدھے اپنی منزل پر جا کر کے پہنچ جا رہی ہے۔ تو دہریوں نے کہا یہ بات تو ممکن نہیں ہو سکتی کہ کشتی چلتی ہو، نہ اسے کوئی چلانے والا ہو، نہ ہی کوئی اسے ہانکنے والا ہو اور اپنے آپ سے کشتی چلتی رہے، خود سامان اتار دے، خود سامان لاد لے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقلاً اس بات کا ثبوت کیا کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب ایک کشتی اپنے آپ سے دریا عبور نہیں کر سکتی، ایک کشتی اپنے آپ سے دریا کو پار نہیں کر سکتی، تو یہ کس طریقے سے ممکن ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام اپنے آپ سے آٹومیٹک چل رہا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نکلنے کے بجائے دن نکل آیا ہو اور دن نکلنے کے بجائے رات نکل آئی ہو، کبھی خلاف ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ جیسا نظام ہے روزانہ ویسا ہی چلا آتا ہے۔ تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے جس کا نام اللہ رب العزت ہے، وہی دن کو نکالتا ہے، وہی سورج کو نکالتا ہے، وہی رات کو نکالتا ہے، تو وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب یہ بات دہریوں نے سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ ایک اور واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش آیا، آپ کا مناظرہ ہوا قرات خلف الامام کے بارے میں۔ آپ کا یہ مناظرہ ہوا کہ امام کے مسئلہ یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھاتا ہو تو اس کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنا چاہیے، صرف تکبیرات میں وہ اس کی اتباع کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، رکوع میں کہے گا، اور جو تسبیح پڑھی جاتی ہیں رکوع سجود میں وہ پڑھے گا۔ تو ان لوگوں کا یہ اختلاف تھا کہ امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں کرنا چاہیے، امام کے پیچھے بھی قرات کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ جب یہ مناظرہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا، کہا آپ تمام لوگ اپنے لوگوں میں سے ایک شخص کو اس بات پر متعین کر دیں کہ میں اس سے سوال و جواب کروں اور وہ مجھ سے سوال و جواب کرے، اس کا سوال میرے لیے ہوگا، میں اس سے سوال کروں گا، اگر وہ مجھ پر سوال کرتا ہے میں جواب نہیں دے پاتا ہوں تو میں ہار جاؤں گا، اور اگر وہ شخص جس کو تم نے اپنا رہنما بنایا ہے وہ اگر جواب ہار جاتا ہے تو تم لوگ پورے لوگ مناظرہ ہار جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ اگر ہمارا جو رہنما ہے، سرگنا ہے، وہ مسائل میں ہار گیا تو ہم تمام لوگ اپنی ہار تسلیم کر لیں گے۔ تو امام اعظم نے کہا آخر ایسا کیوں ہے، ایک شخص کی ہار ماننے سے تم تمام لوگ ہار مان رہے ہو؟
تو ان لوگوں نے کہا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے اپنا امام مقرر کر دیا ہے، اپنا سرغنہ مقرر کر دیا ہے، اپنا رہنما مقرر کر دیا ہے، اب جو یہ بات کہے گا اس کی بات گویا کہ ہم تمام لوگوں کی بات ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ جب ایک امام تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، تم سب اس کی اتباع کر رہے ہو، تو اس کی قرات کرنا تمہاری قرات کے لیے کیوں کافی نہیں ہوگی؟ جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو سناٹا مچ گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ ذرا سی دیر میں مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے اور صحیح مسائل لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا، بہت محنت سے علم دین حاصل کیا، اور یہ بات ہم بھول چکے ہیں کہ علماء کرام کا ادب ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم دین تھے، علماء کرام کا ادب کرتے تھے۔ امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ اس طریقے سے علماء کرام کا ادب کرتے تھے اور سادات کرام کا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ لکھ رہے تھے کہ شاگرد استاذ کا بچہ یا شاید سید زادے کا بچہ سامنے آتا اور بال اٹھانے کے لیے آتا تو اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھتے ہوئے سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرا استاذ کا بچہ ہے، یا اس میں یہ روایت ہے کہ یہ سید زادہ ہے، اس کی تعظیم میرے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علماء کرام کا ادب ضرور کرنا چاہیے۔ امام اعظم کے سامنے بچوں کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آئیں اور بولیں۔ ایک مرتبہ کچھ بچے کھیل رہے تھے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، بچوں میں سے کسی بچے کی بال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی۔ کسی بچے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آ کر کے آپ کے سامنے سے بال اٹھا کر کے لے جائے۔ ایک بچہ آیا سینہ تان کر کے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بلا خوف کے، بلا جھجک کے گیند اٹھا کر کے لے گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ضرور اس کی نسل میں خطا ہے، ضرور اس کی نسل میں خطا ہے، نسل میں خطا ہے، اسی لیے اسے بالکل حیا نہیں ہے اور یہ بے حیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد لوگ بتاتے ہیں اس بچے کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا وہ بچہ ولد الزنا تھا۔ تو وہ لوگ اس بات کو غور و فکر کریں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی عالم کیا ہے، ہمارے سامنے علم دین رکھنے والی کیا حیثیت ہے، ہم ہیں جو کچھ ہیں۔ کچھ بچے بھی ایسے ہیں جو نہ پڑھائی سے تعلق رکھتے ہیں نہ ان کے گھر والے پڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کا یہ عالم ہے کہ ہمارے سامنے نہیں بول سکتا، ہمیں دیکھ لے گا کھیلتے ہوئے تو وہیں کھیلتے ہوئے سے رک جائے گا، فوراً سلام کرے گا، دیکھے گا نماز ہو رہی ہے اور وہ ادھر سے آتے ہیں تو نماز کی طرف چلایا جائے گا۔ کہیں وہ بھی بچے ہیں جو سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں، ہمیں کون کیا کہے گا، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ انہیں علم دین سے مطلب نہیں ہے، انہیں قرآن و حدیث سے مطلب نہیں ہے۔ تو وہ اس بات میں غور و فکر کریں، اپنے آپ کو عاجزی انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو علماء کرام کا ادب کریں، شریعت کے مسائل کو جانیں، شریعت پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔